السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ برادران ملت و خواتین اسلام، آج کی مجلس میں روزہ کی قضا، کفارہ اور فدیہ کے احکام و مسائل بیان کیے جائیں گے۔ برادران ملت و خواتین اسلام، بہت سی صورتیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بہت سی صورتیں ایسی ہیں جن میں روزہ کا نہ رکھنا مباح اور جائز ہے۔ ان میں سے بعض صورتوں میں قضا واجب ہوتی ہے، اور بعض صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں، اور بعض صورتوں میں فدیہ ادا کرنے کا حکم ہے۔ آج کی مجلس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قضا، کفارہ اور فدیہ کسے کہتے ہیں، اور ان کے احکام و مسائل کیا ہیں۔ برادران ملت و خواتین اسلام، بیماری یا کسی دوسری مجبوری کی وجہ سے روزہ توڑا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں صرف قضا واجب ہوگی، یعنی ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رکھا جائے گا۔ مجبوری کی حالت میں توڑے گئے روزے پر کفارہ نہیں ہے۔ مثلا کوئی شخص تیز بخار میں مبتلا تھا، یا کسی شخص کو اس قدر پیاس محسوس ہوئی کہ معاملہ برداشت سے باہر ہو گیا، تو اس صورت میں روزہ توڑنے کی گنجائش ہے۔ قضا کے معنی ہے وہ عبادت جو مقررہ وقت کے بعد ادا کی جائے۔ قضا کے معنی ہے وہ عبادت جو مقررہ و متعینہ وقت کے بعد ادا کی جائے۔ لہذا جو روزہ کسی سخت مجبوری کی وجہ سے توڑ دیا گیا ہے، رمضان گزرنے کے بعد ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ قضا کی نیت سے رکھا جائے۔ قضا روزوں کا مسلسل رکھنا ضروری نہیں، اختیار ہے، جب چاہے رکھے، لیکن بہتر یہ ہے کہ قضا روزوں کی ادائیگی میں جلدی کرے، اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ برادران ملت و خواتین اسلام، کفارہ کا مطلب سمجھنے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ رمضان کا روزہ ایک لازمی فرض ہے۔ اگر کسی شخص نے جس پر رمضان کے روزے فرض تھے جان بوجھ کر روزے کی حالت میں کوئی غذا کھا لی یا پانی پی لیا یا جمع کر لیا، تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا، یعنی کرپٹ ہو جائے گا، یعنی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس صورت میں اس روزے کی قضا بھی ضروری ہوگی اور کفارہ بھی دینا ہوگا۔ برادران ملت و خواتین اسلام، اس سلسلے میں اصل بات یہ ہے کہ بلا عذر، یعنی وداؤٹ ایکسکیوز، رمضان کا روزہ
چھوڑنے والا سخت ترین وعید کا مستحق ہے۔ اسی لیے جان بوجھ کر روزہ توڑنے والوں کے لیے قضا بھی ہے، یعنی جتنے روزے کسی نے جان بوجھ کر توڑا ہے اتنے روزوں کی قضا بھی کرنا ہے، اور اتنے روزوں کی قضا کے ساتھ ساتھ کفارے کی سزا بھی ہے۔ رمضان کا روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام یا ایک باندی آزاد کرے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو جیسا کہ آج کا دور ہے تو لگاتار مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے، درمیان میں ایک بھی روزہ ناغا نہ ہو، ورنہ پھر شروع سے 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ لیکن کھلانے کا نمبر جب آئے گا جب کسی شخص کے اندر 60 روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص 60 روزے رکھ سکتا ہے تو اس کے لیے یہی صورت اختیار کرنی ضروری ہے، ورنہ اس شخص کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اگر روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے اس صورت میں 60 مسکینوں کو دونوں وقت کھانا کھلا سکتا ہے۔ 60 روزوں میں شرط یہ ہے کہ ان میں تسلسل ہو۔ عورت پر اگر کفارہ لازم ہو جائے تو اس کے ماہواری یعنی ناپاکی کے دن عذر سمجھے جائیں گے، قابل معافی سمجھے جائیں گے، مگر پاکی کے بعد فوراً روزے مسلسل رکھنے ہوں گے۔ اگر تاخیر کر دی تو پھر شروع سے پورے 60 کے 60 روزے دوبارہ رکھنے پڑیں گے۔ اگر ایک رمضان کے روزے کئی دفعہ توڑے تو ایک ہی کفارہ لازم ہوگا، اور اگر الگ الگ رمضانوں کے روزے توڑے تو ہر رمضان کے روزے کے لیے مستقل کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر میاں بیوی نے رمضان کے روزے کے درمیان قصداً جان بوجھ کر صحبت کر لی تو دونوں پر الگ الگ کفارہ لازم ہوگا۔ برادران ملت و خواتین اسلام، مسکینوں کو کھانا کھلانے کے سلسلے میں یہ شرط ہے کہ 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے، چاہے ایک ہی دن دونوں وقت کھلا دے، چاہے 2 دن 2 وقت کھلا کر 1 دن پورا کرے۔ ایک وقت میں جن محتاجوں کو کھانا کھلایا ہے دوسرے وقت بھی انہی کو کھلانا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک وقت میں 60 مسکینوں کو کھلایا اور دوسرے وقت میں دوسرے 60 مسکینوں کو کھلا دیا۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ 60 روز تک ایک ہی مسکین کو کھانا کھلائے یا 60 دن نئے مسکین کو کھانا کھلائے۔ جن محتاجوں کو کھانا کھلائے ان کا بھوکا ہونا بھی ضروری ہے۔ پیٹ بھروں کو کھانا کھلانے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح کھانے کے بجائے 2 وقت کے کھانے کے بقدر 60 مسکینوں کو صدقہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک ہی شخص کو ایک ہی روز 60 مسکینوں کے 2 وقت کے کھانے کے بقدر
صدقہ دے دیا تو یہ صورت بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح چھوٹے بچوں جو قریب البلوغ نہ ہو ان کو کھلانے سے بھی کفارہ ادا نہ ہوگا۔ برادران ملت و خواتین اسلام، غیر رمضان میں روزہ توڑنے سے صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ خواہ وہ روزہ قضا کا ہو یا نفلی ہو، دونوں کا حکم یہی ہے۔ یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ اگر کسی شخص کا روزہ چھوٹ جائے یا فاسد ہو جائے یعنی ٹوٹ جائے تو قضا خود ہی کرے گا، کسی دوسرے شخص کے ذریعے قضا کرانا جائز نہیں۔ اس سلسلے میں شریعت کا یہ اصول ہے کہ عبادات بدنیہ مثلا نماز، روزہ اگر فوت ہو جائیں تو اس میں نیابت کی گنجائش نہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک آدمی کی فوت شدہ نماز یا ایک آدمی کا فوت شدہ روزہ اس کے بدلے کوئی دوسرا آدمی رکھ لے۔ البتہ مالی عبادتوں میں جیسے زکوٰۃ اور صدقہ فطر وغیرہ دوسرا بھی ادا کر سکتا ہے۔ برادران ملت و خواتین اسلام، جیسا کہ میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا کہ کچھ وجوہات ایسی ہیں جن کی بنا پر روزہ نہ رکھنا یا توڑنا مباح اور جائز ہے۔ نمبر 1، بیمار کے لیے اجازت ہے، بشرطے کہ بیماری ایسی ہو جس میں روزہ رکھنے سے بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، یا زیادہ یا روزہ صحت کے لیے نقصان دہ ہو۔ نمبر 2، مسافر کے لیے حالت سفر میں۔ نمبر 3، حاملہ یعنی پریگننٹ کے لیے، اگر ماں کے روزہ رکھنے سے بچے کے بارے میں نقصان کا اندیشہ ہو۔ نمبر 4، یا ایسی عورت جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہو اور روزہ رکھنے کی صورت میں دودھ کے خشک ہو جانے کا اندیشہ ہو، ایسی عورت کے لیے بھی شرعاً روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ لیکن بعد میں ان تمام لوگوں کے لیے روزوں کی قضا لازم ہے۔ برادران ملت و خواتین اسلام، فدیہ کے متعلق عام لوگوں میں یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ کوئی بھی شخص فدیہ دے کر روزے سے بچ سکتا ہے، حالانکہ فدیہ دینا ایک مخصوص حکم ہے جو مخصوص حالت میں اور مخصوص لوگوں کے لیے ہے، یعنی ہر شخص کو شریعت کی طرف سے فدیہ دینے کی سہولت نہیں دی گئی، بلکہ فدیہ ایسا بوڑھا مرد یا ایسی بوڑھی عورت دے سکتی ہے جو بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے روزے رکھنے پر بالکل بھی قادر نہ ہو اور جسمانی طاقت و قوت کھو چکے ہوں۔ صرف ایسے عمر رسیدہ مردوں اور عورتوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزے کا فدیہ ادا کریں۔ فدیہ کی شرعی مقدار صدقہ فطر کے برابر ہے، 1 صاع جو، یعنی موجودہ پیمانے کے حساب سے 3 کلو 266 گرام، 3 kg 266 گرام، ہر یا نصف صاع گیہوں جو موجودہ پیمانے کے حساب سے 1 کلو 633 گرام ہوتا ہے، 1 kg 633 گرام ہر ایک روزے کی طرف سے ادا کر سکتا ہے، یا ہر ایک روزے کی طرف سے ایک مسکین کو روزانہ
2 وقت کا کھانا کھلا سکتا ہے۔ رمضان آنے سے پہلے فدیہ دینا درست نہیں، کیونکہ فدیہ روزے کا بدل ہے اور روزہ رمضان کے آنے پر فرض ہوتا ہے، اس لیے رمضان سے پہلے درست نہیں ہے۔ البتہ رمضان کے شروع میں باقی تمام دنوں کا فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ فدیہ ادا کرنے کے بعد اگر کوئی شخص روزہ رکھنے پر قادر ہو گیا تو اب اس کا دیا ہوا فدیہ باطل ہو جائے گا اور فوت شدہ روزوں کی قضا رکھنی واجب ہوگی۔ اگر کوئی بوڑھا شخص گرمی کے دنوں کے روزے نہیں رکھ سکتا لیکن سردی کے ٹھنڈے اور چھوٹے دنوں کے روزے رکھ سکتا ہے تو اس کے لیے فدیہ دینا درست نہیں ہے۔